سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے سبق میں ہم 14 شوال کا سبق پڑھیں گے اور وہ ہے صدمہ موت اور اس کی حقیقت۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عزیز کی فوتگی پر جو صدمہ ہوتا ہے تو غور کر لیا جائے کہ یہ صدمہ محض جدائی پر نہیں بلکہ ہمیشگی کی جدائی کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا۔ اگر یہ خیال ذہن میں نہ جمے تو محض جدائی سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں بھی بعض دفعہ اس سے جدائی ہوتی ہے۔ چنانچہ کبھی ہم کو سفر پیش آتا ہے، کبھی عزیز کو سفر پیش آتا ہے جس میں مہینہ 2 مہینہ اور بعض سال ہا سال کی جدائی ہوتی ہے، جیسا کہ کام کے سلسلے میں بیرون جانا پڑ جاتا ہے، مگر یہ اس لیے گوارا تھا کہ پھر ملاقات کی امید رہتی ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعا میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اس جدائی کو جدائی نہ سمجھو، کیونکہ تم بھی ایک دن وہیں جانے والے ہو جہاں یہ عزیز گیا ہے اور وہاں سے اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ پس یہ جدائی ویسی ہی چند روزہ جدائی ہے جیسی دنیا میں کبھی سفر وغیرہ سے پیش آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ جدائی ختم ہو کر ملاقات میں تبدیل ہو جائے گی، اور قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی یقینی امید ہو وہ زیادہ گران نہیں ہوتا، یعنی جس جدائی کے بعد ملنے کی یقین ہو تو وہ جدائی زیادہ تکلیف نہیں دیتی۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے حاکم ایک شخص کو اپنے یہاں کسی عالمہ ملازمت پر بلا لیں اور اس کے بھائی کو جدائی کا صدمہ ہو۔ حاکم اس کی صدمے کی خبر سن کر لکھ دیں کہ گھبراؤ نہیں، ہم تم کو بھی بلا لیں گے۔ تو غور کر لیجئے کہ حاکم کے اس خط سے غمگین بھائی کا صدمہ فوراً زائل ہو جائے گا یا نہیں۔ یقیناً پہلا سا غم تو ہرگز نہ رہے گا، البتہ اب اس فکر میں پڑ جائے گا کہ دیکھیے وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، اور جب تک جدائی رہے گی اس وقت تک گن گن کر دن گزارے گا، اور ملاقات کی امید میں یہ جدائی کے دن جشن خوشی سے گزارے گا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ بس ہم کو بھی کسی عزیز کی وفات پر یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جدائی چند روزہ ہے، ایک دن خدا تعالی ہم کو بھی بلا لیں گے جیسا کہ اسے بلایا ہے، کیونکہ حق تعالی نے ہمیں خبر دی ہے۔ پھر حیرت ہے کہ حاکم کے تو اس کہنے سے تو ہم تم کو بھی بلا لیں گے جدائی کا غم جاتا رہا اور خدا تعالی کے فرمانے سے ہلکا بھی نہ ہو۔ غرض شریعت کا مقصود یہ ہے کہ صدمے کے وقت ہمارے زخم پر مرہم لگا دیں، چنانچہ عقلی غم کے بالکل ختم کرنے اور حزن طبی کی کمی کا ہر طرح مکمل سامان کر دیا۔ یعنی جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے، اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں بھی آخرت کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو ہم اپنے عزیز سے ملنے، اللہ سے ملنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تیاری پوری کر لیں کہ وہاں آگے بورڈنگ پر کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جس طرح ایئرپورٹ پر بورڈنگ ہوتی ہے تو ہم پہلے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ من پسند سیٹ بھی مل جائے اور بورڈنگ بھی آسانی سے ہو جائے، تو اسی طرح سے دنیا میں بھی تیاری کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔